جی مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پرینک کرنا، پرینک کا تو مطلب یہ نہیں کہ مذاق کرنا، مذاق کرنا آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے یوٹیوبر ہیں، میں نام تو نہیں لیتا، سارے دوست ہمارے جانتے ہی ہیں، وہ اکثر دیکھتے بھی ہیں کہ مذاق کرتے ہیں، جان بوجھ کے کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، مذاق کرنا، کہے لگانا۔ اچھا اسی کے ساتھ میں یہ بتانا کیسا ہے کہ، اور ساتھ میں وہ ایک پرینک والے بڑے مشہور ہیں، وہ دوست جانتے ہیں، وہ کئی عالم دینوں کے پاس بھی گئے ہیں، وہ عالم دین ایسے یعنی کہ میں اب ان کا بھی کیا نام لوں کہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہیں، وہ موج مستی ہو رہی ہے، پیار محبت ہو رہا ہے، تب ان کو دین یاد نہیں آ رہا۔ آپ ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا، اور یہ جینوان قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ٹھیک ہو کہ گیا، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے ہنسیں گے لوگ، یہ اس سے بھی بڑی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، دوسری گزارش یہ ہے کہ کسی کی تضحیق کرنا، ٹھیک ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں، 4 دوستوں میں ایک بندے کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور سارے کے سارے کہہ کے لگا رہے ہیں، اسی پر فکرے کس رہے ہیں، اسی پر جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، یہ ایک مسلمان کی تذلیل ہے، عزت نفس اس کی مجروح ہو رہی ہے، یہ فعل حرام ہے۔ یہ ایسا کرنا بالکل گناہ کبیرہ غلط ہے کہ مسلمان کی عزت نفس سے آپ کھیل رہے ہیں۔ اب رہی بات کہ مذاق کرنا، مذاق کرنا قرآن پاک میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ معاذ اللہ مذاق کرتے، تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا کوئی علماء کی شان نہیں ہے، کوئی ذی شعور شخص کی یہ مقام نہیں ہے، شان نہیں ہے، ایک سمجھدار باشعور انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ مذاق کرتا پھرے۔ مذاق کرنا یہ غلط ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے، مزاح ہے، مذاق اور مزاح۔ مزاح کا مطلب ہے دل لگی، مطلب شریعت کی حد میں رہ کر، مطلب میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بسا اوقات صحابہ سے مزاح فرماتے تھے۔ اب مزاح میں کیا ہوتا تھا، ایک عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، حضور علیہ السلام نے ویسے فرما دیا، فرمایا جو بوڑھے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ تھی بوڑھی، اب وہ بوڑھی عورت ہے، وہ تو رونے لگی، حضور جنت میں بوڑھے، فرمایا میں صحیح کہہ رہا ہوں، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں تو بوڑھی ہوں، فرمایا تو جائے گی، لیکن میں نے کہا بوڑھے نہیں جائیں گے، حضور میں بوڑھی ہوں۔ تو فرمایا جب جنت میں جنتی جائیں گے تو وہ بوڑھے ہو کر نہیں جائیں گے، وہ جوان ہو کر جائیں گے۔ اب یہ مزاح بھی ہو گیا اور مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کے درمیان جو کھجوریں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور کھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت مولا علی پاک تشریف فرمائے، حضور علیہ السلام کھجور کھاتے ہیں، ہر کوئی اپنی کھجور کی گٹھلیاں سامنے رکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی جو ہے مولا علی پاک کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب جب کھجوریں سب نے کھا لی ہیں تو سرکار نے فرمایا دیکھو بھائی سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہوں گی اس نے کھائی ہوں گی۔ اس نے فرمایا دیکھا تو مولا علی پاک کے سامنے گٹھلیاں موجود ہیں۔ اب مولا علی پاک مسکرا پڑے، انہوں نے کہا حضور دیکھیں جی میں بات بتاتا ہوں، میں نے تو سب سے زیادہ کھا لی کھجوریں، گٹھلیاں میرے سامنے، اب سرکار کو دیکھیں کھجوریں جو ہیں گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مزاح ہے، یعنی اس قسم کا مزاح جو سنت نبوی ہے یہ کوئی حرج نہیں ہے، ممانت نہیں ہے۔ اور باقی رہی وہ بات کہ کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کی تضحیک کرنا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، کسی قسم کی تضحیک اڑانا، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا پانی بھر کے شاپر کے اندر وہ پھینک رہے ہیں، یہ غلط ہے عورتوں کو، ہاں جی، اور ڈرایا جا رہا، مطلب ڈرا دیتے ہیں جیسے کچھ چیز بن کے کھڑ گیا، اور ایسے اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اگلے بندے کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، اگلے بندے کی جو ہے کوئی اور مطلب شوگر آئی ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو آپ نے اشارہ کیا کہ عالم دین کے، علماء دین کے پاس، میں اس کو علماء دین سمجھتا جو مذاق کرتا ہے اور اس کے بعد وہ مذاق میں جواب دیا جاتا ہے اس کو۔ اب وہ آپ نے مشہور اینکر ہیں، وہ میرے ذہن میں میرے خیال میں پاکستان کے نام سے وہ اس کا ایک چینل ہے، آپ اسی کی شاید طرف جا رہے ہیں، تو یہ غلط کرتا ہے، وہ تو ہے ہی مسخرہ، اور اس مسخرے نے تو مسخروں کے پاس ہی جانا ہے نا۔ کسی جائے نا کبھی کسی شیخ الحدیث کے پاس، جائے کسی مستند عالم دین کے پاس، وہ اس کو تھپڑ لگا کے وہ تو گھسنے نہیں دے گا اس کو وہاں پہ۔ اللہ، ہاں جی، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے خود ہی بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کرنا ہے یہ جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، غلط ہے۔